حج ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی جسمانی جو خدمات ہیں یا سروسز ہیں وہ بھی پیش کرتا ہے، یعنی یہ مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے صاحب استطاعت پر، من استطاع الیہ سبیلا کے تحت، اور اس میں 3 اقسام ہیں حج کی۔ ہر شخص کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا حج کرے، ظاہر ہے کہ ہر ایک پر کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے حج افراد ہے، پھر حج تمتع ہے، پھر حج قران۔ حج افراد تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ حج افراد کرتے ہیں۔ البتہ باقی جو آفاقی ہیں، یعنی دیگر علاقوں سے مکہ مکرمہ میں حاضر ہونے والے، وہ حج قران یا حج تمتع کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں کسی قدر فرق ہے۔ حج تمتع میں چونکہ پہلے احرام باندھا جاتا ہے عمرے کا، اور عمرہ مکمل کر کے تو احرام کھول دیا جاتا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، یعنی عمرہ اور حج الگ ہو جاتا ہے۔ اور جو حج قران ہے اس میں آپ جب عمرہ کا احرام باندھتے ہیں تو اسی میں حج کی بھی نیت کرتے ہیں، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھولتے نہیں، اسی طرح 2 دن 4 دن جتنا بھی انتظار کرنا ہو 8 ذی الحجہ تک، پھر آپ حج کے مناسک کا آغاز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج ادا فرمایا اور وہ حج قران تھا۔ بہرحال جس طرح لوگوں کو سہولت ہو وہ حج ادا کریں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ہر سال جا سکتے ہیں، یا زندگی میں 2 4 5 10 مرتبہ جا سکتے ہیں یا جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دونوں سنتوں پر عمل کریں، یعنی تمتع بھی کر لیں اور حج قران بھی ادا کریں۔ اور حج ایک باعث فضیلت اور اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی ایک عظیم نعمت ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج ادا کرے اور اس میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور کوئی فحش بات نہ کرے، تو فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر انسان بے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کے متعلق لوگوں کو ترغیب دلائی۔ تو جو صاحب استطاعت ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، اسے چاہیے کہ زندگی میں ایک بار حج ضرور ادا کرے۔ بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ بھی باعث برکت ہے، بلکہ حدیث میں اس بارے میں موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف عمرے ہی کرتا جائے اور اس پر حج فرض ہو تو یقیناً اس کے 10 20 30 40 50 عمرے کسی طرح سے بھی اس کے فرض حج کا بدل نہیں بن سکتے۔ اس لیے کوشش کریں جو صاحب استطاعت ہیں وہ عمرے کی بجائے پہلے اپنا فرض حج ادا کریں، ازاں بعد وہ ساری زندگی جتنے مرضی عمرے کریں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ حج اللہ کی بارگاہ میں چونکہ معافی مانگنے کا نام ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور اس سلسلہ میں اپنے دل کو، اپنے دماغ کو تمام جو باطنی آلائشیں ہیں ان سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حج کے لیے جب نکلیں تو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح عمرے پر جاتے وقت بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم اپنے اعزاء و اقرباء، اپنے بہن بھائی، اپنے پیارے جن کے حق اللہ نے ہمارے ذمہ رکھے ہیں، کیا ہم نے ان کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ کسی کا حصہ، کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ، کسی کی کوئی ایسی ذمہ داری جو ہم پر تھی اور ہم اسے پورا نہیں کر سکے، تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو جن کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں، آپ کے اوپر فرض ہیں، انہیں ادا کریں اور ان سے معافی مانگیں۔ جن کی دل آزاری کی ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا معاملہ ہو، یا کسی سے قصداً یا بلا قصد بھی بعض اوقات انسان سے کوئی اس طرح کی کوتاہی ہو جاتی ہے جس سے اگلے کی دل آزاری ہوتی ہو، تو ایسے تمام امور سے کوشش کریں کہ لوگوں سے معافی طلب کر کے پھر آپ حج کے لیے روانہ ہوں، تاکہ لوگوں کی آپ کے لیے دعائیں ہوں۔ وگرنہ اب تو یہ ایک ٹرینڈ ہے، جیسے لوگ عمرے پر پہلے جاتے تھے اور اب بھی اسی طرح ہے عمرے کے لیے بھی، اور اب حج کے لیے بھی جو بعض مالدار لوگ ہیں وہ صرف حج ایک
اسٹیٹس سمبل کے طور پر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ لیں ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار بلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بھائی یہ مال و دولت کے سبب ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا حج قبول ہے، کس کا عمرہ قبول ہے یا کس کا نہیں۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے لوگ ہوں جنہیں زندگی میں ایک بار بھی حج کے لیے ان کے پاس وسائل نہ ہوں اور حاضری کا موقع نہ ملا ہو، یا زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہیں عمرے کی سعادت حاصل نہ ہوئی ہو لیکن وہ مقبول بارگاہ ہوں، یعنی وہ ایسے قائن بائن اور صابر شاکر لوگ ہوں، ایسے زاہد ہوں کہ جو اللہ رب العزت کو مقبول ہوں اس کی بارگاہ میں، لیکن ان کے پاس ظاہری وسائل اتنے نہ ہوں کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی کی سچویشن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حج ایک عظیم فریضہ ہے، اسے اپنا دل صاف کر کے، پاک کر کے، لوگوں کو راضی کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔